الابریز یہ شیخ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور یہ ایک ایسے بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے کسی استاد سے کچھ نہیں پڑھا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، جس کا ذکر قرآن میں ہے نا، وہ علم لدنی آپ کے سینے میں داخل کر دیا گیا تھا۔ آپ قرآن مجید، فرقان حکیم کی تفسیر، حدیث کی شرح اور اس کے علاوہ دین اسلام کے دقیق مسائل پر ایسا کلام فرماتے تھے کہ بڑے بڑے جید علماء اس وقت حیران و ششدر رہ جاتے۔ تو آپ کے ملفوظات الابریز کی صورت میں محفوظ کیے گئے۔ اس میں آپ نے جو بات یقین کے حوالے سے فرمائی، ابھی میں نے جمعے کی نماز کے لیے آنے سے پہلے جب اس کو کھولا تو یہ موضوع میرے سامنے آ گیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے اور آپ حضرات کے لیے اللہ کی طرف سے چناؤ ہے کہ میں آپ حضرات کو یہ بات بتا دوں۔ شیخ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کو یقین کی نعمت حاصل رہتی ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے، شیطان اس سے جب تک یقین کی نعمت ہے شیطان دور رہے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور جیسے ہی بندے کا یقین متزلزل ہو جائے، یقین ڈاماڈول ہو جائے، آپ فرماتے ہیں شیطان فوراً انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرنے لگ جاتا ہے اور وسوسے داخل کرتا ہے۔ پھر مسلم شریف کی حدیث آپ نے بیان کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو وسوسے وہ داخل کرتا ہے۔ آج جو پوری قوم وسوسوں میں مبتلا کر دی گئی ہے، شیطان نے وسوسوں میں اسے جکڑ لیا ہے کہ قدم اٹھائیں گے، مسجد میں جائیں گے تو وہاں پر ہمیں ایک اندیکھا وائرس جو ہے وہ چمٹ جائے گا، اور یہ اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ان سب تک کا یہی حال ہے، اور وہ مسلسل اس خوف میں دوسرے لوگوں کو بھی مبتلا کر رہے ہیں اور شیطان کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ یہود و نصارہ نے جو جال بچھایا، وہ وسوسوں کا جال جو شیطان نے انہیں دیا تھا، وہ اب ہمارے دلوں کے اندر داخل کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ ہم نے کیوں اعتماد کر لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نور یقین سے خالی رہے۔ آپ نے بہت خوبصورت مثال دی۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح ایک شہر کی فصیل ہوتی ہے، یعنی مضبوط دیواریں ہوتی ہیں، تو جب وہ دیواریں مضبوط ہوں تو دشمن اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اسی طرح یقین یہ انسان کے لیے فصیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک آپ کو اللہ کی ذات پر یقین ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کو یقین ہے، قرآن مجید فرقان حکیم پر آپ کو یقین ہے، تو پھر آپ کے جسم میں یہ دشمن داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا جیسے ہی فصیل کے اندر دراڑیں پڑ جائیں، اس میں راستے بن جائیں، آپ فرماتے ہیں دشمن اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب یقین متزلزل ہو جائے تو پھر شیطان دشمن کی صورت میں اندر آتا ہے اور پھر وہ ہمیں اللہ کے گھر سے بھی دور رکھتا ہے۔ آج کسی کی بھی کبھی بیان آ جائے کہ جناب آپ کی گلی میں کرونا وائرس ہے، ہم یقین کر لیں گے، قرآن جو فرمائے اس پر ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ آپ کو کہہ دیا جائے کہ مسجد میں نہ آئیے، مسجد میں آنے سے تو بہت بڑا خطرہ ہے۔ سبزی منڈی میں رش لگے، بندے سے بندہ ٹکرا رہا ہے، گاڑی پر گاڑی چڑھ رہی ہے، اور ہزاروں لوگ بیک وقت بغیر SOP کے، بغیر احتیاطی تدابیر کے وہاں پر خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ کسی کو کوئی خوف ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یہاں سے پیٹ بھر جائے گا، انہیں یقین ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، انہیں یقین ہے کہ اس سے مال ملے گا، اس سے ان کی بھوک مٹ جائے گی۔ لیکن مسجد کے بارے میں ہر کوئی یہی رائے دینے کے لیے تیار ہے کہ یہاں پر اگر افراد جمع ہو گئے تو بس سمجھیے کہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، ہسپتالوں میں کمی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور ہم بھی یقین کر رہے ہیں، ہم بھی یقین کر رہے ہیں نا۔ سبزی منڈی جتنی اہمیت بھی مسجد کی نہیں ہے۔ سڑکوں پر ہزاروں گاڑیاں انہی حالات میں دوڑ رہی ہیں، مسجد آنے کا جو وقت ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمارا رب اپنے گھر میں آنے والوں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ماہ سیام
اس کا ہر لمحہ اللہ رب ذوالجلال کی رحمتوں، برکتوں کی اور خیر اور سلامتی کی نوید لے کر آیا ہے۔ آج رات سے لے کر آخری شب تک روزانہ رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر تجلی فرما کر فرمائے گا کہ ہے کوئی بھلائی مانگنے والا جسے عطا کر دیا جائے۔ کیوں نہیں یہ حدیث حکمرانہ میں پڑھ کے سنا دیتے کہ آج اللہ کے گھروں کو آباد کر کے اللہ کے محبوب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے سارے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا دینا، اور آج کے بعد ملک سے ساری بلائیں ختم ہو جائیں، کیونکہ بے یقین لوگوں کا راج ہے اور ہم خود بھی بے یقین قسم کے لوگ ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو تو میں کہتا ہوں تراوی میں تو عید کا سما ہوگا۔ جس کو یقین ہوگا اس کے قدم کیسے رکیں گے کہ میرے رب کا قرآن سنایا جا رہا ہے اور میں اپنے گھر میں رہ جاؤں؟ مجھے بتائیے، جس کو یقین کی نعمت حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آج بھلائیاں بانٹ رہا ہے، آج جہنم کے دروازے بند ہیں، تو کیا کرونا وائرس بند نہیں ہو سکتا؟ جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ تو بند کر دی گئی ہے۔ آج شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے حدیث پاک کے مطابق، تو میرا رب کیا اس بیماری کو بند نہیں کر دے گا، ختم نہیں کر دے گا؟ لیکن بے یقینوں کی بستی ہے، بے یقینوں کا وطن بنتا جا رہا ہے۔ میرے ذمہ تو آپ حضرات ہیں، میں آپ تک اپنی بات پہنچا رہا ہوں۔ یہ رمضان قرآن کے نام، صاحب قرآن کے نام، ہر زندگی کا لمحہ قرآن اور صاحب قرآن کے نام۔ مسجد میں بیٹھنے میں کوئی مشکل ہے؟ اگر کوئی بے یقین بندہ میری اس سے بات بھی نہیں ہے، میں تو آپ حضرات کو یقین کی نعمت بتا کے پھر آپ کو آگے لے کے چل رہا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ سب کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے قیامت کے دن، قرآن بھی شفاعت کرے گا اور رسول اللہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ کیا خبر ہے عزیز دوستو، میری زندگی کا، آپ کی زندگی کا یہ آخری رمضان، کیا کہیں گے ہم؟ ایک اندیکھے وائرس کے خوف سے رمضان گزارا ہے گھروں میں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، یا نہیں؟ اگر تھوڑی طبیعت ناساز بھی تھی تو کیا ہوا؟ اپنے رب کے گھر سے بڑھ کر کون سی سکون کی جگہ ہے؟